والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اس سے پہلے کے دروس میں غسل کو واجب کرنے والی چیزیں، غسل کا طریقہ اور پھر اس کے متعلق مختلف مسائل کے تعلق سے گفتگو کی گئی تھی۔ نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے وضو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر ہم وضو نہ کریں یا پھر وضو ٹھیک سے نہ کریں تو پھر ہماری نماز قبول نہیں ہوگی۔ قبول ہونے کا مفہوم اس سے پہلے میں سمجھا چکا ہوں، پھر سے میں یاد دلا دوں۔ ایک ہوتا ہے نماز کا صحیح ہونا اور دوسرا ہے قبول ہونا۔ نماز کا صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز جن شرطوں کے ساتھ، جن ارکان کے ساتھ، واجبات کے ساتھ ادا کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اگر نماز کی شرطوں میں سے کوئی شرط نہیں پائی گئی تو آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ مثلا آپ نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لیا تو آپ سے کہا جائے گا کہ آپ وضو کریں پھر آپ نماز پڑھیں، یا پھر آپ نے وضو کیا اور ٹھیک سے وضو نہیں کیا، اعضائے وضو سوکھا رہ گیا تو آپ سے کہا جائے گا کہ آپ مکمل طور پر وضو کریں پھر آپ نماز پڑھیں، کیونکہ آپ کی نماز صحیح نہیں ہوئی۔ تو قبول نہ ہونے کا مفہوم ایک تو یہ کہ آپ کی نماز صحیح نہیں ہوتی۔ اب اس حالت میں جب نماز ہی صحیح نہیں تو اللہ رب العالمین کے یہاں پر قبول بھی نہیں ہوئی، مطلب اس کا ثواب بھی نہیں ملے گا۔ اور قبول ہونے کا ایک مفہوم یہ ہے کہ آپ کی نماز تو صحیح ہے اور صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے یہاں پر قبول بھی ہے، مطلب اس نماز پر آپ کو اجر بھی دیا جائے گا، تو اسے کہتے ہیں قبول ہونا۔ کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی نماز تو بالکل صحیح ہے، سنت کے مطابق ہے، شرطوں کے مطابق ہے، ارکان، واجبات، مستحبات کی ادائیگی کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی، لیکن آپ کو ثواب نہیں دیا جائے گا، آپ کی نماز ہی قبول نہیں ہوئی۔ صحیح ہے نماز لیکن قبول نہیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے مکمل طور پر اہتمام کے ساتھ نماز پڑھی ہو، آپ کے دل میں ریاکاری آ گئی ہو، تو پھر آپ کی نماز صحیح ہے لیکن آپ کی نماز قبول نہیں ہوئی، اس پر آپ کو ثواب نہیں دیا جائے گا۔ وضو کی بڑی اہمیت ہے۔ فضیلت کے طور پر صرف اتنی بات کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو وہاں پر دیکھا کہ جنت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلنے کی آہٹ آپ نے سنی کہ جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے بلال سے پوچھا، بلال کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ جس عمل سے خوش ہو کر کے اللہ رب العالمین نے مجھے وہ منظر باقاعدہ میرے کانوں تک پہنچایا؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جو کام سب سے اہتمام کے ساتھ کرتا ہوں وہ یہ کہ میں وضو کرتا ہوں اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ انسان اگر ہمیشہ وضو میں رہے اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے تو پھر ثواب کتنا ہے کہ نبی کو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلنے کی آہٹ سنائی جا رہی ہے کہ وہ جنت میں چل رہے ہیں۔
ایک اور حدیث میں بتلا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ جب تم وضو کرو تو اچھی طرح سے وضو کرو، اس لیے کہ جب تم وضو کرتے ہو تو جو جو عضو تم دھوتے ہو اس کا گناہ پانی کے ساتھ باہر نکل آتا ہے۔ جب ہاتھ کوئی دھوتا ہے تو ہاتھ سے کیے ہوئے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب کوئی چہرہ دھوتا ہے چہرے سے کیے ہوئے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب کوئی پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں سے کیے ہوئے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخن کے کناروں سے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں، جیسے پانی ناخن کے کنارے سے ٹپکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بتلایا کہ وضو کرنے سے انسان کا گناہ مٹ جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کے حوالے سے ہمیں بڑی تاکید کی ہے۔ اس تاکید کو سامنے رکھ کر کے ہمیں وضو کرنا چاہیے۔ تاکید کیا کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ تمہارے لیے وہ شخص اس شخص کے لیے ویل ہے، تباہی ہے، جو اپنی ایڑیوں کو اچھے سے نہیں دھوتا ہے۔ وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، ایڑیوں والے کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ ایڑیوں والے سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو وضو کرتے وقت اپنی ایڑیوں کو جلدی جلدی دھوتا ہے اور پھر سوکھا چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہی، ایک مرتبہ سفر میں تھے، پانی کم تھا، صحابہ کرام جلدی جلدی میں وضو بنا رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کی ایڑیاں سوکھی رہ گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، ایڑیوں والوں کے لیے آگ کی وعید ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو کرنے کے سلسلے میں ہمیں بڑا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ یہ کہ آپ بڑے اہتمام کے ساتھ آرام آرام سے وضو کریں اور اعضائے وضو تک اچھی طرح سے پانی پہنچائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بسا اوقات دیکھنے کو ملتا ہے بہت سارے لوگوں کو جلدی جلدی میں آئیں گے، پورا فورس کے ساتھ نل کھول دیں گے، پانی تو ضائع جا ہی رہا ہے، اور پھر جلدی جلدی میں آدھا منٹ کے اندر وہ وضو بنا کر کے بھاگیں گے۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ایک رکعت جا رہی ہے جانے دیجیے، 2 رکعت جا رہی ہے جانے دیجیے۔ نماز کے لیے سکون اور اطمینان بہت ضروری ہے۔ نماز صرف اٹھک بیٹھک کا نام نہیں ہے، نماز مطلب آپ اللہ سے اتنا تعلق جوڑ رہے ہیں کہ آپ کے دل کے اندر سکون چھا جائے، یہ اصل نماز ہے۔ یہ نہیں کہ اب جلدی جلدی میں آ کر کے رکعت مل جائے، رکعت چھوٹ جائے گی۔ جب نماز کی روحانیت ہی آپ کے دل کے اندر نہیں پہنچی تو پھر اس نماز کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ تو آپ باقاعدہ آرام سے، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلے ہی آئے باقاعدہ، اور آرام سے وضو بنا کر کے اعضائے وضو کو اچھی طرح سے دھو کر کے، جس کے اندر پانی بھی زیادہ بہانا نہیں چاہیے، کم ہی پانی بہانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مختصر پانی میں تقریباً پاؤ لیٹر یا 300 گرام کے آس پاس پانی سے آپ نے وضو کیا، اور آپ کا یہی ہمیشہ طریقہ رہا۔ ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر ندی کے کنارے وضو کرو پھر بھی پانی میں اسراف نہ کرو۔ آپ ذرا اس لیول تک سوچ کر کے دیکھیے، ندی کے اندر پانی بہہ رہا ہے، پانی آپ اعضائے وضو کو دھو کر کے پھر پانی وہ ندی میں ہی جانے والا ہے، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے ہو۔ اگر ندی کے کنارے کے رہ کر کے، کنارے پر رہ کر کے تم وضو بنا رہے ہو تو پھر بھی تمہیں پانی میں اسراف کرنے سے بچنا چاہیے، فضول خرچی سے بچنا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ جب فضول خرچی کرنے لگیں گے تو آپ کی عادت بن سکتی ہے۔ جب عام حالت میں آپ وضو کریں گے تو اس وقت بھی
اس بات کا زیادہ امکان رہے گا کہ آپ زیادہ پانی بہائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ندی کے کنارے میں بھی وضو کرنے کے وقت پانی کو زیادہ بہانے سے منع کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پانی بہت ہی مناسب اور اعتدال کے مقدار کے مطابق ہمیں اعضاء وضو کو دھوتے ہوئے بہانا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں۔ وضو کا طریقہ بتانے سے پہلے یہ سارے اہتمام بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کو وضو کا طریقہ اگلے درس کے اندر بتایا جائے تو آپ باقاعدہ پہلے سے ذہن بنا کر کے رکھیں کہ وضو کا وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے۔ اپنے من مرضی کے مطابق نہیں کہ جلدی جلدی میں وضو کرے، پانی بہت زیادہ بہائے اور اعضاء وضو بھیگا کہ نہیں بھیگا، تر ہوا کہ نہیں تر ہوا، کوئی خیال نہیں، تو اس سے آپ کی نماز ہی صحیح نہیں ہوگی۔ پتہ چلا کہ آپ 20 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ وضو برابر سے کر ہی نہیں رہے اور ساری کی ساری نمازیں آپ کی صحیح ہی نہیں ہوئی۔ تو اس وجہ سے ہمیں وضو کرنے میں اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم نماز جیسے عظیم عبادت کو اور ہر عمل اور عبادت کو سنت کے مطابق کر سکیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔